کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعلی اتاری، جامعۃ المدینہ، کنز الایمان، مصطفیٰ آباد، رائے ونڈ، ڈسٹرکٹ قصور۔ یا مرشدی، دل کی صفائی کے لیے کن کتب کا مطالعہ مفید رہتا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ، یہ اصل کتاب تو ہے اس کی صحبت، جو اب نایاب نہیں تو کمیاب تو ہے۔ دل کی صفائی، کوئی صاف دل والے کی صحبت ملے گی نا تو انشاءاللہ الکریم اچھی طرح ہو جائے گی۔ اب یہ تو مجبوری ہے کہ اس طرح کی صحبتیں ہیں بہت کم، بہت کم، بہت کم، افسوس۔ اب اس صورت میں یہ کہ مختلف کتب کا مطالعہ، جیسے کہ منہاج العابدین، قوت القلوب، احیاء العلوم وغیرہ، اگر مزید چاہیں تو فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت وغیرہ، یہ کتب بھی مطلب دل کی صفائی کے لیے ان میں بڑے مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا مطالعہ کرنے سے، کتابوں کا نام لے لینے سے، سن لینے سے ظاہر دل صاف نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تکلف بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ ذہن بھی بنانا پڑے گا، اخلاص کا موضوع، ریا کے موضوع اور طرح طرح کے موضوعات یہ اپنے احیاء العلوم میں تفصیل سے ہیں، منہاج العابدین میں مختصر ہیں۔ تو اس طرح یہ پڑھنے سے ذہن بنتا رہے گا اور انشاءاللہ الکریم دل صاف ہوتا رہے گا۔ اور جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جو مسخرے، مذاق، مطلب طنز باز، الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں، گلائیں کرتے رہتے ہیں، ایسوں کی صحبت بلکہ ایسوں کی گلی سے گزرنے سے بھی اپنا دل جو ہے نا گندا ہو سکتا ہے۔ گلی سے گزرنے کا مبالغہ کیا میں نے، یعنی ان سے مطلب دور رہنا ہے، ایسوں سے۔ لیکن اس وقت صحبت میں ایسی زیادہ ہے کہ بندہ خود صحیح ہوتا بھی ہے تو ایسوں کی صحبت کی وجہ سے وہ پھر بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علماء کرام و طلباء کرام کے لیے اہم مدنی پھول، اول تو قرآنی آیت، کئی آیات قرآنی میں علماء کے فضائل، اہمیت وغیرہ بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے نے۔ علماء کو قرآن کریم نے خائفین سے شمار کیا کہ یہ خوف والے ہوتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم
ایک ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ واقعی وہ مطلب بندے کو بچاتا ہے۔ اس میں چھوٹے بچے کی مثال لے لیتے ہیں ہم مطلب بچپن سے کہ محاورہ سنا تھا گھروں میں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لے گا، چھوٹا بچہ رسی اور سانپ میں فرق نہیں کر سکے گا، کیوں؟ اس کے بعد علم نہیں ہے، اور آپ کے بعد علم ہے، آپ سانپ کی شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، آپ سانپ ہوگا احتیاطاً رسی کو بھی ٹچ نہیں کریں گے، کسی بھی سانپ کی طرح ڈس نہ لے مجھے، علم ہے نا۔ تو علم جو یہ مطلب آدمی کو محتاط رکھتا ہے اور بہت ساری باتوں سے بچاتا ہے۔ کئی مسائل نمازوں میں اس میں ایسے پیش آتے ہیں تو مسئلے معلوم ہوتے نا تو کچھ ڈھارس سی ہوتی ہے کہ اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے، اور جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ بیچارہ وسوسوں میں ہوگا، بات بات پہ نمازیں توڑتے رہتے ہیں۔ بعض وسوسے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وسوسہ ہے، اور اس سے نماز توڑنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ بلا اجازت شرعی نماز توڑی تو گناہ گار ہو جائیں گے، مسئلہ یہ ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علم جو ہے یہ بہت، یعنی کہ علم ہے، اللہ پاک عالم ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے، عابد یعنی عبادت گزار ہونا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، عابد تو بندہ، اللہ پاک تو معبود۔ یوں مطلب عالم کی اہمیت اس سے بھی، پھر ہر نبی عالم، ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم اپنی اپنی امتوں میں، اور نبی الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بھی بڑے عالم، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یوں مطلب یہ کہ عالم کی اپنی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے کے تحت لکھتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے، یعنی بات چیت کر رہے تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ صحابی کی زندگی کی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے۔ یہ وقت عصر کا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اشتغل بالتعلم، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی علم حاصل کرنے میں، سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم فرماتے۔ تو یوں علم دین جو ہے یہ اپنی جگہ پر بہت ہی اہم اور اعلیٰ وصف ہے، خوبی ہے، اور جن کے پاس یہ ہے یہ بہت ہی خوش نصیب فرد ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علماء و طلباء کے لیے ایمان افروز ملفوظات میں نے ارشادات، باتیں، فرمایا ہوا، کہا ہوا، یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ بیان ٹھوس کریں، جو مسئلہ بیان کریں اس کا ثبوت تحقیقاً یا الزاماً آپ کے پاس ہو، آپ ہوں اور کتابوں کا مطالعہ، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے، کچہریاں نہیں لگانی، آپ ہوں اور کتابوں کا مطالعہ۔ کہ علم جتنا حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اتنا پکا ہوتا چلا جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جس قدر علم میں توجہ کریں گے اتنا ہی ترقی و عروج حاصل کریں گے۔ آپ دین کے مبلغ اور ترجمان ہیں، آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے،
سفید چادر پر دور سے چھوٹی سی بھی چھوٹا سا دھبا بھی نظر آ جائے گا. تو جو عالم ہوتا ہے، معزز شخص ہوتا ہے، تو وہ اگر معمولی سی بھی غلطی کرتا ہے لوگ اس کا تذکرہ مائنس تذکرہ کرتے ہیں، اس کا تنقید کرتے ہیں، اس سے اثر بد لیتے ہیں. یوں مطلب ہے کہ عالم کی معمولی سی بھول بھی بعض اوقات لوگوں کی بے راروی کا شکار ہو سکتی ہے. جیسے ان کو زیادہ محتاط زندگی گزارنی ہے، ادھر ادھر کی ہنکنی نہیں ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، اڑاوڑی نہیں کرنی، ہنگامہ آرائی نہیں کرنی. بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں کرنا. تو امت آپ کے پیچھے ہوگی. کچھ لوگ آپ کے پیچھے واہ واہ کرتے رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں. ایسا نہیں ہوتا. جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر انشاءاللہ آپ اپنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ دین کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے اور امت کتنا مطلب ہے کہ اس سے نفع اٹھاتی. تو بہرحال یہ کہ کردار بے داغ ہونا چاہیے. جو بات کہی وہ درست ہو، اٹکل پچوں سے نہ ہو، سنی سنائی بات نہیں کر کے بھی بعض اوقات وہ آدمی پھنس جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ممانت بھی موجود ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے، مائک پر بھی بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بولتے ہیں، خالی سنی ہوئی بات، تحقیق میں نہیں پڑھتے. بعض اوقات تحقیق کی جاتی ہے تو بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے، لیکن کسی کی طرف سے کوئی بات منسوب پتہ چل گئی کہ اس نے یہ کہا ہے تو بڑا اڑی دھڑا دھڑی شروع ہو جاتے ہیں. بعد میں جو بھی نکلے نکلے. تو اس طرح ایک عالم جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں. اور یہ تو یہ جو میں روایت پڑھی ہو تو صرف عالم کے نہیں، ہر مسلمان کے لیے کہ سنی سنائی بات ہم لوگ آگے بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں. اس کا مائنس پلس غور ہی نہیں کرتے کہ کسی کی عزت خاک میں مل رہی ہے، کسی کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، کسی کا عیب، کسی پر عیب منسوب ہو رہا ہے تو نہیں اس میں کہ ہم نے تو تحقیق ہی نہیں کی. اور جس سے سنی وہ بھی بعض اوقات تو ویسے ہی ہوتا ہے، مطلب چلتا پھرتا پرزا. وہ قرآن کریم میں تو صاف ارشاد بھی ہے وہ کہ آیت مبارکہ ہے جس میں مطلب یہ کہا گیا کہ فاسق اگر کوئی بات کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس طرح کی ایک آیت مبارکہ مشہور ہے، ویسے آپ حضرات نے پر میں نے 12 پڑھی ہے. وہ آیت مبارکہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم لوگ سنی سنائی باتیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے کچی بات کر دی، کمزور بات کر دی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے کہ ایسی باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے. لیکن یہ سب بہت کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا نے مزید اس میں اندھیرے ڈال دیے. تو قرآنی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. آپ بتائیے اس آیت پر کتنا عمل ہے؟ کہاں عمل ہے؟ طرح طرح کی باتیں لوگ وائرل کر ہی رہے ہوتے ہیں جن میں مطلب لوگ دوسروں کو ایک یعنی کہ عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں کرنے والے. بعض اوقات ان میں ایسا لگتا ہے کہ اہل علم بھی کہلانے والے بھی مبتلا نظر آتے ہیں. اگر ہر فرض ایسا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر آپ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر بول رہے ہوتے. تو یہ آپ کا منصب نہیں ہے. آپ تو ایسی بات کریں، صحیح بات ہے، یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ آدھی بات کریں، آدھی بات کریں. جو آپ کو سن رہے ہیں ان کی خواہش ہو کاش مزید آگے کچھ حضرت فرمائیں. وہ حضرت اتنے سستے کہ بندہ گھڑی دیکھ رہے حضرت کب جان چھوڑیں گے. ان کی تو لگام پڑتی ہی نہیں ہے، یہاں کا پھنس گئے.
نہ ایسی بیزاری نہ ہو ہمیں سننے والوں کی، بلکہ مطلب ہمارا وقار، ہمارا جو معاملہ ہے وہ ان کے سامنے مطلب بہتر سے بہترین ہو، ان کے دل میں عزت ہوگی، ہمارا وقار ہوگا تو ہماری بات ان پر اثر کرے گی۔ اب ہماری بات سے ہوں گے ہی بیزار تو پھر وہ کیا اثر کرے گی بات؟ آگے آئندہ دیکھ کر تو گلی بدل دیں گے ہمیں، کہ پھنس جائیں گے، پھر حضرت روک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ میں جنرل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو میں بھی اگرچہ عالم نہیں لیکن فیلڈ تو آپ والا ہی ہے، اب لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی چل رہا ہوں، یوں مطلب تجربے سے بھی کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں انسان کو۔ مزید حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم و علماء کے وقار کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ علماء کا وقار مجروح ہو۔ اس کی وضاحتیں میں کر چکا آگے۔ علم دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہرگز نہ بنائیں، اگر بنایا تو نقصان اٹھائیں گے۔ وضاحت کی ضرورت شاید نہیں ہے، یہاں تنخواہ زیادہ تو ادھر بھاگے، ادھر تنخواہ زیادہ ادھر لڑک گئے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ۔ حضور محدث اعظم پاکستان جن کے ملفوظات عرض کر رہا ہوں میں، قربان ان کی شان پر، کہیں آپ نے واز فرمایا، کہیں دور دراز جا کر واز ہوا تھا رات کو، پھر جب پلٹے تو وہ جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی واز کے لیے خدمت نہیں کی، کوئی نذرانہ وغیرہ پیش نہیں کیا، تو جو ساتھ تھے وہ تھوڑا برنگیختہ ہوئے، مشتعل ہوئے، کیسے لوگ ہیں، کوئی خدمت نہیں کی آپ کی انہوں نے۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، جو کام ہمارا تھا انہوں نے بیچاروں نے لائٹنگ کی، اتنا خرچہ کیا، مائک لگایا، لوگ جمع کیا، ہم نے کیا کہ ہم نے تو خالی بولا ہے، تو یہ کام تو ہمارا ہے مطلب بولنے کا، یہ ان کی مہربانی نہیں ہے کہ اتنا احسان کیا کہ لوگ جمع کر کے ہم کو اتنا انتظام کر کے دیا، اور میں نے کیا کیا تو تھوڑا بیان ہی تو کیا ہے، اس میں کیا مطلب خدمت اور نا خدمت، اور تم ناراض ہو رہے ہو، ان پر غصہ کر رہے ہو۔ اس طرح کا اگر ذہن ہمارا بن جائے تو بڑے خشک لوگ ہیں یار، پانی کو نہیں پوچھا، 2 گھنٹے چیخا میں، گلا بیٹھ گیا، یہ نہیں پوچھا حضرت پانی پئیں گے، ادھر گیا تھا انہوں نے تو دودھ پیش کیا تھا، وہ اچھے لگتے ہیں جو آپ کو دودھ پلائیں، وہ اچھے، پانی نہ دکھائیں، آپ کو صبر کر کے صبر کا ثواب کمانے کا موقع دیں، وہ برے لوگ ہے نا۔ ہماری اس طرح کی کیفیات ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری کیفیات تبدیل ہوں، اللہ کرے کہ ہم دین کے خادم ہیں، اور اگر ہم یہ 2 گھنٹے چیخے یا اس طرح کی اب دودھ پلائے اور پانی نہیں ملے تو کیا اب ثواب ملے گا؟ ہم تو کری پیسوں کے لیے رہے، ہماری خدمت کی جائے، ہماری آؤ بھگت کی جائے، ہمارے نعرے لگائے جائیں، کھڑے ہو کے لوگ استقبال کریں، اب کہاں گناہ ملے گا کہاں ثواب ملے گا، پھر اس کا الگ حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ ہم مطلب اللہ کے لیے کریں تو ہم کیوں مت گلا شکوہ کریں گے انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی۔ تو یہ تھے محدث اعظم پاکستان، اپنے کردار سے سکھا کر گئے نا ہمیں کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے، تاکہ پیسوں کے پیچھے کوئی خوار ہو جائے۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں علماء کرام ہمیشہ لباس اجلا اور عمدہ و اعلیٰ پہنے، نیز اس کی شرعی حیثیت کا خیال بھی رکھیں، شرعی حیثیت کا خیال رکھنا اس کی۔ جو معززین میں جو وضاحت کروں گا، معززین میں علماء و معززین میں جو لباس رائج ہو اسی کو فالو کیا جائے۔ اب علماء کرام اگر تراش خراش والے ٹپ ٹاپ کے ٹیکنیکل شوق کلر کے لباس پہنے، یہ عمدہ لباس کا ترجمہ یہ کر لیں تو عوام پھر اس کو ہنسنے کی اجازت دینی پڑے گی، کچھ لقب بھی دینے کی اجازت دینی نہیں چاہیے لیکن شاید ہی لگا دیں گے۔ یہ بات ہمارے اہل علم اس پر بھی غور نہیں کرتے، اس طرح کے لباس بھی پہن لیتے ہیں۔ علماء کا لباس میں نے اپنا اکابر کو دیکھا جن کے آپ نے خالی نام سنے، میں نے غزالی دوران
حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پتہ نہیں کتنے علماء کی زیارت کی، اور ان میں کئی ایک کی صحبتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی سعادت پائی۔ میں نے کسی کو بھی ٹپ ٹاپ کے لباس میں نہیں دیکھا، میں صحیح بولتا ہوں، سب کے لباس سادے، یا تو سفید، زیادہ تر سفید، یا پھر یہ کہ اگر کوئی ایک دم ڈارک کم، مطلب ہاں کبھی جبہ شریف پہنا، شیروانی پہنی تو وہ وائٹ نہیں ہوتے، وہ مطلب وائٹ میں وہ عام چلتے بھی نہیں ہیں، تو اس طرح مطلب میں نے ہمیشہ سادہ دیکھا۔ دوسرا یہ ان کو کرسی ٹیبلوں پر مجھے دیکھنا یاد نہیں ہے، جس طرح ہم لوگ کرسی ٹیبل کے بغیر نہیں گزارا نا، اور زمین پر بیٹھے بہت سو کو ہو سکتا ہے یا بعضوں کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار کرسی ہوتی تو اچھا تھا، عادت پڑ گئی نا۔ تو یہ حضرات فتویٰ نویسی کرتے دیکھا ان کو، گھنٹوں بیٹھتے، تدریس فرماتے، گفتگو فرماتے، تب زمین پر بیٹھ کر، مدارس میں زمین پر بیٹھ کر ہی تدریس، طلبہ بھی زمین پر۔ لیکن اب کمپیوٹر نے بھی ہم کو بلندی بخشی ہے، شاید اس وجہ سے بھی کہ اس میں موافقت بدن کی زیادہ رہتی ہے۔ خیر، تو اس طرح مطلب میں نے اپنا وہ کیا، میں بھلے کرسی پر بیٹھا ہوں، اب پچھتا رہا ہوں، اب نہیں بیٹھ سکتا زمین پر، کرسی نے میرا نظام درم برم کر دیا۔ اگرچہ میں نے شرعی مسائل معلوم کر کے، ڈسکس کر کے، مفتی صاحب سے معلومات کر کے، ڈاکٹر کی بھی مفتی صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد ہی میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کی، اجازت ملی تو۔ لیکن اب یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں شاید آزمائش پہ، شاید نہیں یقیناً آزمائش پہ پڑی ہوں، زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، کوئی پکڑ کے بٹھا دے۔ بعض وقت کوشش کی تو آخری بار جو ہوا نا، جب مجھے پیچھے سے صاحب نے اٹھایا نا، مجھے کمر میں ایسا جھٹکے سا محسوس ہوا، میں کہیں میرا من کا ہٹ نہ جائے، میں ڈر گیا۔ اس کے بعد میں نہیں بیٹھا زمین پر، میں نے کہا یہ رسک کہ وہ اپنے علماء اور تھے، میں نے کہا چلو احتراماً میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں نے وہ احترام کروں، کرنا چاہیے، احترام دل میں ہو، اب بدن احترام کی اجازت نہیں دیتا، کروں کیا؟ اس کو کچھ ہو گیا تو پھر آزمائش زیادہ بڑھ جائے گی نا۔ اس تو یوں مطلب یعنی کہ میری حالت ہو گئی کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ کر۔ اس لیے آپ کو تو یہی مشورہ، آپ تو مجھے تو جوان ہی نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہی مشورہ، کرسی پہ جتنے چلو جہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے، آپ زمین پر بیٹھنا چھوڑنا نہیں، کرسی ٹیبل پر کھانا نہ کھائیں، کہ ویسے بھی کہاں کون سی سنت ہے ٹیبل کرسی پر کھانا، ڈائننگ ٹیبل گھر گھر گھس گئے، چمچ بچے کے کیا، بچے کے باپ کے بھی ہاتھ میں چمچ ہوتا ہے، چمچ سے کھا رہے ہیں۔ یار آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے چمچ سے کھانا سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں ہے چمچ سے کھانا، 3 انگلیوں سے نوالا یہ سنت انبیاء، 5 انگلیوں سے کھانا گنواروں کا، اعراب کا طریقہ، تو حدیث آپ نے پڑھی ہوتی ہے، میرا اس نظر نے تو یوں مطلب اپنے آپ کو مطلب سنت کے سانچے میں ڈالے۔ اسی طرح لباس جو عرض کیا تو لباس ہو سنت کے مطابق۔ اب بعض اوقات عوام سنت سنتے ہیں، جذبے کے ساتھ وہ سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کرتے، لیکن ہمارے طبقے کے ایک تعداد ہے کہ جن کے گھٹنے تک کرتا ہوتا ہے۔ اب بہار شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک سنت ہے، لمبائی کرتے کی آدھی پنڈلی تک۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی، اب سمجھے بھی ہوں گے پہلے سے کہ اپنی پیمائش کیا ہے کپڑے کی، کھڑے کھڑے دیکھیں گے تو بھی جھک کر دیکھیں گے تو وہ پنڈلی آدھی پنڈلی کراس کر جائے ہو سکتا ہے، اگر بڑا آپ نے سلوایا تو سلوایا، نہیں تو پھر اب دیکھنا ہی زیادہ، قوم دیکھ ہی رہی ہے۔ اور کسی کو دکھائیں اگر جذبہ ہے کہ آئندہ میں نے سنت کے مطابق لباس پہننا ہے تو آدھی پنڈلی تک اس کی لمبائی ہو، آستین ایک بالش چوڑی ہو، یہ بھی ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس طرح مطلب یہ کہ کرتا بھی، اب کرتا بھی کیا کریں، ریڈیوس ہو گیا، ٹائٹ ہو گیا، ٹیڈی پینٹ پہلے پہنی جاتی تھی، اب ٹیڈی پاجامے پہنے جا رہے ہیں، اب درزی سی بھی اسی طرح کر رہا ہے، وہ بھی سر ہمارے ذہن کی وجہ سے، ہم اگر اپنے حساب سے بڑا سلوانا چاہیں درزی کیوں نہیں سیے، دوسرا کپڑا لے لے بھلے، ہم جو چاہتے ہیں وہ سی دیں، اپنا ذہن نہیں ہے، تو پاجامے ٹائٹ، پنڈلیوں کی گولائیاں نظر آ رہی ہیں، کسی کی رانوں کی گولائیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر اہل علم بھی اگر ایسا لباس پہنے تو امت کہاں کھڑی ہوگی، کیا ہو؟
اس لیے مطلب سب کو احتیاط کرنی چاہیے، ہم سبھی کو، عوام بھی کرے، خواص بھی کریں، ہمارا لباس ایسا ہو کہ لوگ اس کو فالو کریں تو ٹھوکر نہ کھائیں، جنت کی طرف آگے بڑھیں سادگی و لباس میں۔ خراج خراج پھر خوبصورت ٹوپیاں پہنی جا رہی ہیں، میں جواز و عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، لیکن علماء کا وقار امامے سے ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا نا کہ امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ اہل عرب نے امامے اتار دیے، انہوں نے اپنا وقار اتار دیا۔ اس طرح کے مفاہیم کی روایات فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہیں، اور بھی فضائل۔ تو یہ عالم بغیر امامے کے ہو، یہ تھوڑا ٹھیک ہے، ضرورتاً اتارتا ہے، گھر میں آدمی اتارتا ہے ضرورت، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن یہ کہ جب کم از کم عام حالات میں جس طرح مطلب امام شریف ہر وقت سر پہ ہونا چاہیے، یہ عالم کا تاج ہے، تاج اہل عرب، ہاں اہل عرب کے تاج ہیں، حدیث پاک میں فرمایا امام میں اہل عرب کے تاج ہیں، یہ اتاریں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ اور واقعی اب امامہ نہیں ہے، اب کندورہ باندھتے ہیں، کالی ڈوریاں باندھتے ہیں، اور طرح طرح کے ان کے ملبوسات ہوتے ہیں۔ امامہ شریف شاذ و نادر پہنتے ہیں، شاذ و نادر پہنتے ہیں۔ میں نے جب الحمدللہ بغداد شریف کے سفر کی سعادت حاصل کی تھی، کافی سال ہو گئے، میرا کوئی سیکورٹی ایشو بھی نہیں تھا ان دنوں، پتہ نہیں کتنے سال ہوئے، تو ہم نے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف میں حاضری تھی۔ وہیں ایک صاحب ملے، عرب صاحب تھے، یہ میں نے ایک عرب دیکھا وہاں جس کی داڑھی پوری تھی، یقین مانے، میں آپ کو کہ قسم کھاؤ تو میں شاید کھا لوں گا، اس کے علاوہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کسی پوری داڑھی والے عرب کو وہاں عراق میں نے دیکھا ہو کہ جو وہ عرب، اور میں نے پہچانا ہو اس کو کہ یہ عرب ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، اتنی حالت خیر ہو چکی ہے۔ تو اس نے ہم کو کہا کہ اپنی عربی میں کہا اس نے کہ آپ خواجہ غریب نواز، یہ الفاظ تو ہمارے غریب نواز تو عربی نہیں ہے، وہ معین الدین، معین الدین خواجہ، جو بھی اب نام کیا لیا، ان کے والد کے مزار پر حاضری دیں گے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، شوق سے۔ یہ ہمیں لے گئے، یہ صاحب لے گئے، ایک دروازہ کھولا اور اس میں ہم کو لے گئے، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا مزار شریف ہے۔ ہم نے زیارت کی، اس ضمن چلو خیر و برکت کی باتیں ہو گئی۔ تو وہ عرب صاحب تھے، بہت سادہ بھی، اور داڑھی ان کی سفید، کچھ کالے بال بھی غالباً تھے اس میں، ادھیڑ عمر کے یہ ہوں گے، پورے ضعیف نہیں تھے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہے دنیا بھر میں مسائل ہے، امامے والے بہت کم رہ گئے ہر جگہ دنیا میں۔ علماء و مشائخ کو اللہ سلامت ہے کہ اب بھی ایک تعداد ہے، مطلب کہ پاک و ہند میں خاص کر کے وہ پہنتے ہوتے ہیں امامے، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، امامہ شریف بڑا متعارف کروایا ہے الحمدللہ امت کو، اور لاکھوں کے سروں پر، تو لاکھوں کے گھروں میں تو امامے پہنچا دیے۔ تو جب گھر میں تو کبھی کبھی سر میں بھی آ ہی جاتے ہوں گے، تو یہ بھی میری درخواست پیش نظر رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عمدہ جوتا استعمال کریں، دنیا داروں کی نگاہ عالم کے جوتوں پر رہے۔ یہ ہے تو بڑا خوبصورت قول، لیکن اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو آپ عمدہ جوتا جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ فیشن والا یا فساق کی وجہ تو نہیں بن گیا، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ یعنی کہ یہ بہت پیاری حکمت ہے اس میں کہ جوتے پر نظر، اب جوتے پر نظر رہے گی تو تنقید بھی تو کر سکتے ہیں، مولانا کو بڑا مال پڑ گیا ہے۔ تو یہ موقع، محل، حالات دیکھ کر ہی مطلب وہ راجے مرجو اقوال بھی تو بات ہوتے ہیں نا۔ ویسے آئے بڑا مزے کا یہ ہے کہ عوام کی نظر جوتے پر عالم کے، یہ میری جگہ یہ ہے، ان کے قدموں میں رہوں گا تو میری بیڑی پار ہوگی ورنہ ڈوب جاؤں گا، اور یہ حقیقت ہے۔ علماء کے لڑ لگے رہیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمازیوں سے اخلاق سے پیش آئیں، یہ غالباً خصوصی امام، اس میں علماء عام طور پہ امام
بھی ہوتے ہیں، تو جو سنی دھوکے میں ان کی اصلاح جاری رکھیں حکمت عملی کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ بعض اوقات امام تو نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی نہ کسی مسجد میں امام کے پیچھے نماز کی بھی سعادت حاصل کرتے ہی ہیں، جی اور مقتدی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مطلب کہ ہمارا جو بھی ایک